بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر اور خصوصاً ہم مسلمانوں پر بے انتہا اللہ کا فضل اور کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، رمضان المبارک کے ایام دیے، اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ اب رمضان کے ایام قریب الختم ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان اب قریب ہے، اور ایک وقت یہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان اب ختم ہونے کو ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی کے ایام بہت تیزی سے چل رہے ہیں، اور ہماری زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ہم موت کی طرف قریب ہو رہے ہیں، اور زندگی کے اختتام کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کی فکر اور مزید کرنی چاہیے۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ویسے بھی جہنم سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ عشرہ جو ہیں یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، مغفرت کا ہے۔ اس کی دعا بھی ہیں، اللہم، جیسے جنت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ جنت کے لیے کر دے وے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ کہہ دے وے سیدھے ہاتھ میں اگر نامہ اعمال مل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب سمجھ لو کہ جہنم کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو آدمی کامیاب اس وقت ہے جبکہ جنت والے اعمال کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جاوے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دوڑو نا اللہ کی طرف چلو، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو۔ یہ آخری عشرہ ہیں، آخری ایام بچے ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی شب قدر کی وہ گھڑیاں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ جو طاق راتیں بتائی گئی ہیں اس میں 21 ہیں، 23 ہیں، 25 ہیں، 27 ہیں، اور اس کے بعد 29 ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 29ویں رات بھی شب قدر کی ابھی باقی ہیں۔ ان آخری 10 دنوں میں 29ویں رات ابھی باقی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 29ویں رات ہم ایسے ہی گزار دیں، بلکہ اس کو بھی اعمال کے ساتھ گزاریں، اور شب قدر کی تلاش میں گزارنی ہے ہمیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے میں نے یہ بات سمجھائی کہ ابھی بھی اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اور اللہ ہمیں جو ہے ایسی جنت عطا کرنا چاہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جو ساتوں زمین کی
پوڑائی میں ہے، اس کی طول اور عرض میں ہے، اتنی بڑی جنت اللہ عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہماری محنت ویسی ہو، ہمارا دل ویسا ہو۔ ہم جو ہیں یہ رمضان کے اخیر یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے، اب جب ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے اب شیطان چھوٹنے والے ہیں تو شیطنت بھی ہماری شروع ہو رہی ہے، یعنی ہماری دلی شیطنت وہ بھی اب شروع ہو رہی ہے۔ پہلے دھیرے دھیرے ہمارے اسٹیٹس صوفی ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، اور جو ہے نظم والے ہوتے، دھیرے دھیرے اب بدل رہا ہے۔ اب ہم تھوڑے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ اب رمضان کے جو ہے ایام ختم ہو رہے ہیں، تو ویسے اس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ سور کو آپ باغ میں بھی چھوڑ دو، سور کو آپ باغ میں بھی چھوڑ دو، وہ پاخانہ ہی تلاش کرے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، سور کو اگر باغ میں ہی چھوڑ دو یا کتنی ہی اچھی خوشبو والی جگہ میں چھوڑ دو، وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا ہے، وہ جو ہے گو کو ہی تلاش کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو ہے یہ سوچ اور ہماری فکر، گناہ یہ گو سے زیادہ اور غلیظ اور پاخانہ سے زیادہ خراب ہے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ان دنیا کے غلاظت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دے۔ اسی لیے سورہ حاقہ میں آپ نے سنا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ جو بات آئی نا کہ جس کی جیسی طلب ہوتی ہے وہاں پر وہ تلاش کرتا ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا قرآن کریم کی اس آیت میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، غسلین کا مطلب یہ ہے کل کو قیامت کے دن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تو جب ہم کو پیاس لگیں گی، جیسے گرمی کی شدت میں ہم چل رہے ہو ہمیں پیاس لگتی ہے، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہوگے، اس کے باوجود پیاس کی جو ہے ہمیں اور جہنم کی حرکت اور محسوس ہو جاوے گی ہمیں، اور پیاس لگنا شروع ہو جاوے گی۔ خود اگر جہنم میں موجود ہو اس وقت ہمیں پیاس لگے گی، کھانے کو جو مانگیں گے تو یہ غسلین دیا جاوے گا۔ اور مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس میں تفسیر ہے کہ غسلین کا مطلب ایک یہ ہے کہ پورے جہنم کا جو خون اور پیپ، لوئی انے پرو پورا جمع ہوگا اور سڑا ہوا ہوگا، وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ لوگ غسلین ہیں۔ اس لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اس زندگی کو ہم ہلکے میں نہ لیں، اپنی زندگی کو جو ہے ہم اصل مقصد کی طرف لائے، کہ صرف رمضان کے لیے یا ہماری زندگی جو ہے اتنے وقت کے لیے ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اپنی زندگی کو صحیح مقصد کی طرف لائن پر لائیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ دیکھو عیدین جب شروع ہوگی، عیدین یعنی 2 عیدیں ہوتی، ہماری جو ابھی عید آنے والی ہیں وہ عید الفطر ہے، اور فطر یہ جو ہے افطار ہے، فطر جو ہے یہ پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہم ابھی روزے سے ہیں، جب افطاری کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، روزے کو ہم پھاڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، روزہ کھولنا، روزہ پھاڑنا۔ تو یہ عید الفطر مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اللہ نے 1 مہینے کے لیے ہم کو روزہ دیا، یعنی کھانا پینا ایک وقت ٹائمنگ الگ کر دیا، اور جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کو کہا اور شہوت سے رک جانے کو کہا، اور اس کے بعد جو ہے 11 مہینے تک اللہ نے ایسا حکم ہم کو دیا نہیں۔ مطلب ہمارا اصل روٹین کیا ہے، کھانا پینا، یہ ہماری ضروریات ہے، تو اللہ نے اتنا نہیں روکا ہے اس کو، اور اللہ رب العزت نے اس میں بہت زور بھی نہیں لگایا، آسانی رکھی ہے۔ 1 مہینہ اللہ نے دیا ہے تاکہ ہمارے جسمانی اور روحانی اصلاح ہو جاوے،
اور جو ہے اندر تقوی آ جاوے، روحانی طور پر بھی ہم پاک ہو جاوے اور ظاہری طور پر بھی ہم پاک صاف ہو جاوے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر والی جو رات ہیں، یعنی سمجھو کہ 29ویں دن اگر چاند دکھ جاتا ہے تو وہ رات، تو دوسرے دن عید ہوگی، تو جس رات کو عید والی رات ہوتی ہے اس رات میں عبادت کریں اور اللہ پر یقین رکھے۔ دونوں عیدوں میں، بقرعید والی بھی عید اور رمضان والی بھی عید، دونوں عیدوں میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ثواب کا یقین رکھتے ہوئے جو ہے عبادت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں جب میدان محشر میں ہولناکی ہوگی اور سب لوگ جو ہیں ایسے خوف زدہ ہوگے، اس موقع پر اس کا دل زندہ رہے گا، یعنی مرے گا نہیں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کبھی ہنگامی حالت ہو جاتی ہے اور اچانک کچھ ایسی پریشانی اور مشکل آ جاتی ہے تو سب لوگ ڈرے اور سہمے ہو جاتے ہیں، دل جو ہے کانپنے لگتا ہے۔ اللہ والوں کا دل اس وقت بھی کانپتا نہیں ہے، ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ دل کے اندر مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ والے یوں ہی خاموش بیٹھے بیٹھے اللہ سے جو ہے اپنا تعلق قائم کر کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی پر میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، بہت سی مرتبہ جو ہے رمضان المبارک میں بہت سے لوگ، اب یہ بات کہوں گا تو آپ لوگ جو اپنے دل پر لے لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایسے موقع پر جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس سے کبھی بھی جو ہے اپنا معاملہ خراب نہ کرنا۔ اب آپ خود بتاؤ کہ جو علم دین کو اٹھائے ہوئے ہو، عالم ہو، پرہیزگار ہو، نماز کا پابند ہو، اس کے سامنے انگلی اٹھانے میں ذرا بھی ہمارا جو ہے کوئی آگے پیچھے کوئی بات ہوتی نہیں، ایسے ہی انگلی اٹھاتے اور کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ امام ہو، مؤذن ہو، ان کے بارے میں پیچھے غیبت کرتے رہتے ہیں اور کچھ بھی بولتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ میرے کانوں نے سنا تو فاسٹر مولوی سے، یعنی فاسٹ پڑھانے والا مولوی، یہ زبان اچھی لگتی ہے؟ آپ کو میں کہوں کالو بھائی، لالو بھائی، کچھ بھی الگ سے کہوں اچھا لگتا ہے؟ بھائی ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے قرآن کریم کا اور علم کا، اللہ کے کلام کو اٹھانے والا ہے، اس کو جو ہے یوں ہی الٹب لے لیتے ہیں۔ اکابرین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو علماء کے خلاف اس طرح علم اور اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، علماء کرام کا مذاق اڑائے، کل کو قیامت کے دن یعنی اس کی قبر کو کھود کے دیکھو گے جب مر جاوے گا، بعید نہیں ہے اس کا چہرہ جو ہے قبلے سے پھرا ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے ایمان پر اس کی موت بھی نہ آئے۔ بہت سے لوگوں کو انگلی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایک بات یاد رکھو، حضرت مولانا کاتب صلاح الدین سیفی ادم اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں، سمجھو کہ مجھ میں کوئی برا ہے، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں سنت نہیں پڑھ رہا ہوں، یا جو ہے میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اور ہمارے رفیق بھائی کو معلوم ہے کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں۔ اب رفیق بھائی کو چاہیے کہ وہ گناہ لوگوں کو بتانے کے بجائے مجھے بتا دے۔ حضرت کاتب صاحب یہ فرماتے ہیں وہ گناہ اگر لوگوں کو بتائے گا تو غیبت ہوگی، میری اصلاح ہو جائے گی، میں سدھر جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے وہ گناہ جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے کہہ دیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کو سدھار لیں، تو یہ مصلح ہوں گے، یعنی میرے گناہ کو سدھارنے والے، میں سدھر جاؤں گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ لیکن نہیں، یہ ہماری جو ہے فکر نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں سوچتے ہیں، ہم پیچھے ہی بات کرنے کے قائل ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت آئے ہوئے تھے تو وہی بات کہہ رہے تھے، جو بزدل ہوتا ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، وہ پیچھے بات کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے، منافق ہے۔ جو پیچھے بات کر رہا ہے، اگر دل میں سچائی ہے، مسلمان کی محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کرنا ہے تو سامنے کہیں، ان کے دل پر کہیں، اور سامنے کہنے میں بھی پھر بھی وہ اصول یاد نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ سمجھو کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، پورا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، پہلا مول صاحب تو نماز اتنی پڑھے، پورے مجمع میں اس طرح تبلیغ کرو گے تو وہ نماز پڑھنے کے بجائے کبھی بھی مسجد میں نہیں آوے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں تو موڑا پر کہہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی یہ طریقہ نہیں تھا ہمارے نبی کا کہ سدھے سدھے منہ پہ بول دینا، ہم یہ اس کو فخر سمجھتے ہیں، میں تو ہچی بات موڑا پر کہہ دیں، کوئی تھی بھیم نہیں،
مت ڈرو بھائی، کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ سے ہی ڈرنا ہے، لیکن بات کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ کے قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ بات کہنے کا ایک طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے، کس موقع پر، کس جگہ، کس آدمی سے، کس حیثیت سے اور کس لیول پر بات کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ ہر ایک سے ایک ہی ڈنڈے سے بھگاتے رہو گے تو نہیں چلے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے دل کی، اپنے روحان، ہمارا جو دل ہے اس کے اندر ایک روح ہے، پورا جسم جو ہے اس روح سے چلتا ہے، اس روح کی حفاظت کرو، اس کو مجروح نہ کرو۔ اب آپ بتائیے کہ اب کیا اللہ کے ولی بیٹھے کے بیٹھے آسمان سے اترنے والے ہیں؟ کیا آسمان پر لکھا ہوا 5 ٹائم کا جو نمازی پڑھنے والا ہے اور آپ کو پڑھانے والا وہ سب سے بڑا ولی ہے؟ میں اپنی زبانی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت کا نماز پڑھانے والا، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک فرض پر ایک آدمی جب فرض پڑھاتا ہے تو اس فرض کے بدلے میں کتنا ثواب ملتا ہے، اس کو آپ دیکھیں لاکھوں پر جا کر اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ یعنی پیچھے پڑھنے والے کو جب اتنا ثواب ہے تو ایک امام کو جو پڑھا رہا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت اچھے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں مول صاحب نے تو ایک عجیب حالت ہے، دنیا میں لوگ گالیاں تو دیتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی اسی کو جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جیسے لوگ برائیاں کر رہے تھے، مرنے کے بعد بھی اسی کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے امام کو، اور وہی امام جس کو لوگ گالیاں دے رہے تھے وہ مر گیا، اس کے بعد مغفرت، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہد، پوری زندگی گالیاں سنی، اس کے بعد بھی جو ہے مغفرت کی دعا، یہ تو نبی والا طریقہ ہو گیا۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں بھی حفاظت کروں، آپ بھی حفاظت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، اس دل میں ایمان والے کا بغض نہ ہو، بس یہ بات یاد رکھیں۔ آپ جو ہے کسی کے لیے الٹا بات نہ کہیں، آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی، اللہ سے کہیں۔ آپ کو ایک بات یاد رکھو، ہر ایک انسان سے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک انسان سے اتفاق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو نہیں اچھا لگتا، آپ کو اتفاق نہیں ہے، نہ اتفاق رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتفاق میں آپ جو ہیں اتنے آگے بڑھ جاوے کہ عداوت آ جاوے، دشمناوٹ آ جاوے، اور جو ہے آپ اس کے لیے غلط الفاظ کہنے لگے، یہ غلط ہے۔ آپ کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا محبت نہ کرنا چل جاوے گا، لیکن آپ جو ہے اس بات کا یہ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ اس کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، خار کرنا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو ہے اللہ والے اور دین کا کام کرنے والے اور جو اللہ سے کنیکشن رکھنے والے وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتے ہیں۔ ذلیل وہ ہو جاوے گا جس کی دنیا اور آخرت دونوں اجڑ جاوے گی۔ تو یہی چیز وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہم تو چاہتے ہیں اپنی مغفرت کرواوے، اللہ کی طرف ہم دوڑیں اور اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اللہ نے تو اتنی بڑی جنت رکھی ہے، اور جنت کہاں سے ملے گی؟ جیسے میں یہاں سے درس دیتا ہوں، حدیث کا ہے، قرآن کا ہے، اب آپ بتاؤ کہ روزانہ یا ہر جمعہ کو میرے علاوہ اسپیشل تو کوئی آتا ہے نہیں، تو یوں سمجھو کہ گیا گزرا گنہگار یا جیسا بھی ہوں، لیکن علم کی بات چاہے دل سے کہتا ہوں یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپن کہتا تو میں ہی ہوں، تو آپ کا سب کچھ استاذ یا آپ کا گاؤں کا جو بھی کچھ ہوں، ماوا و ملجا میں ہی تو ہوں، فی الحال میں ہوں۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو کچھ آپ کو جہاں سے دین کے اعتبار سے مل رہا ہے، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے میں ہی ہوں، تو آپ کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنی طرف اس نسبت کو نہیں کر رہا ہوں کہ میری قدر اسی طرح جو بھی خدمت کرنے والا ہے دین کی، اس کی قدر ویسی ہی کرنی چاہیے، اور ہر لائن میں جو جتنا مقام رکھتا ہے اس کو اتنی عزت دینی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب کوئی بڑے کو کوئی بات کہی جاتی ہے، چھوٹا آدمی کہتا ہے تو وہ بات جلدی اتنا اثر نہیں لیتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، بہت ساری چیزوں کے کچھ اصول اور شرائط ہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں، کوئی آدمی کوئی بھی اٹھ کر جو ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہر چیز کے ایک اصول ہوا کرتے ہیں۔ خیر اللہ جو ہے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ امام بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان میں، یہ جو میں نے کہا کہ 29ویں رات ہوتی ہے،
اس کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام والی رات ہیں، تو اس کو غفلت سے نہ گزاریں، بلکہ جو ہے اس رات میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے وصول کریں، اور اللہ کی مغفرت اور جنت کی طلب اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے جو ہے اللہ سے بے انتہا یہ رات بڑی عظمت والی ہے، جس کی فضیلت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ جب عید الفطر کا وقت ہوتا ہے اور عید کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو جو ہے دنیا میں بھیجتے ہیں، تمام شہروں میں، گلیوں میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہر ایک گلی میں پھیل جائیں اور یہ اعلان کریں۔ جنات اور انسان کے علاوہ سب جانور اور تمام مخلوقات سنتی ہیں، صرف جنات اور انسان یہ پکار کو نہیں سنتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے تم عیدگاہ کی طرف آگے بڑھو اور چلتے جاؤ، اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ عیدگاہ کی طرف نکل گئے ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نا کہ ان کا بدلہ کیا ہے، انہوں نے جو 29 دن یا 30 دن روزے رکھے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے یہ اللہ اس لیے پوچھتے ہیں، دیکھو یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ اس لیے پوچھ رہے ہیں، الزاماً ان سے پوچھ رہے ہیں، یہی وہ فرشتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ قرآن کریم میں جائیں نا پہلے پارے میں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ تو خون ریزی کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں کا خون بہاوے گے، یہ فرشتوں نے کہا تھا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا میں جو جانتا ہوں، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جو ہے اللہ نے ہم کو فرشتوں پر بھی افضلیت دی ہے، سب سے اونچا مقام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ہے ہم اگر چاہیں تو عبادتوں کے ذریعے فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی عبادتوں میں اور اللہ کی ناراضگی میں آ جاوے تو ہم شیطان سے بھی زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کو یاد رکھ کر جو ہے اپنی عبادت کا جو ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور اسی موقع پر جو ہے کچھ مسنون اعمال ہے عید الفطر کے، کہ عید کے دن ایک تو ہمارا وقت جو طے ہوا ہے 7:30 بجے، تو اس سے پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ پہلی ہی سنت یہ ہے کہ صبح میں جلدی اٹھ جاوے، تہجد پڑھ لیوے، اور جسم کے زائد بال جو ہیں، بغل کے بال ہیں اور ڈوٹی کے نیچے کے بال ہیں، اس کی صفائی کر لیوے، اور ناخن تراش لیوے، اور بال وغیرہ صحیح کر لیوے۔ یہ جو ہے سنت اعمال میں سے ہیں۔ پھر غسل کرنا ہے، صاف کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور اس کے ساتھ میں صدقہ فطر کو ادا کر دیوے۔ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیوے، اگر بھول جاوے تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عیدگاہ میں جو ہے جلدی آ جاوے، عیدگاہ یعنی یہی ہماری مسجد عیدگاہ ہے، تو مسجد میں جلدی آنے کی فکر کریں۔ وقت یہ ہے 7:30 بجے جو ہے بیان شروع ہوگا، اور 7:45 کو جو ہے خطبہ شروع ہو جائے گا، تو 7:30 بجے سے پہلے ہی آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ اور جب مسجد کی طرف آپ آ رہے ہوں تو 2 راستوں کا انتخاب کریں، یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس طرح کرنا چاہیے۔ آپ جب آ رہے ہو تو ایک راستہ ایسا چوز کریں اور اس کے بعد دوسرا ہو، جب آپ جاویں تو دوسرے راستے سے جانا چاہیے۔ یہ سنت اعمال میں سے ہیں۔ اور پیدل چل کر آنا اچھا ہے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے اور پیروں میں تکلیف ہے یا جو بھی مجبوری ہو تو وہ سواری پر بھی سوار ہو کر آ سکتا ہے۔ اور جس وقت آپ عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آ رہے ہو تو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی آہستہ کہہ کر آئیں گے۔ آہستہ آہستہ کہتے کہتے آپ جو ہے چلتے ہوئے آتے رہیں۔ اور جب اپنے گھر سے نکلے اس موقع پر کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ کھجورے کھا لے، کچھ چھوارے کھا لے، طاق عدد میں کھائے، 3 کھائے، 5 کھائے، یا اگر چھوارے نہیں ہیں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے یا کچھ بھی کھا کر آئے۔ کیونکہ جو ہے ہم عام طور پر صبح میں، ابھی جو ہمارے روزے چل رہے ہیں تو ہم صبح صادق سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، تو ہماری عادت بھی ہے، اور سننا حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح عمل کر لیں گے تو جو ہے پیٹ میں اتنی آسانی رہیں گی۔ تو ناشتہ بھی کر آ سکتے ہیں، کم از کم چائے پی کر آ جائیں، اور یا پھر چھوارے کھا کر آنا چاہیے۔ اور جو ہے ہم یہاں مبارکباد دیتے ہیں، اس میں یہ بات یاد رکھیں، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ ہم جو ملاقات کرتے ہیں اس کو ذرا مسجد سے باہر کریں،
مسجد میں نہ کریں۔ مسجد کا احترام اور اس کا ادب ایک بہت ضروری ہے، تو مسجد میں کرنے کے بجائے اگر ہم مسجد سے باہر کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ مسجد میں کرنے کے بجائے مسجد سے باہر کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس پر ایک بار یاد رکھیں کہ ابھی جو ہمارا ایک پروگرام ہونے والا ہے جس میں شاید ہمارے گاؤں والے پڑوس میں جو ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں ان کو بلائیں گے، تو اس میں میری طرف سے میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان کو پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، تو اتنا ضرور کریں کہ مسجد کی جو شرعی حد ہیں اس کے اندر داخل نہ کریں۔ مسجد کی جو شرعی حد ہیں اس کے اندر داخل نہ کریں۔ دیکھنا ہو کسی کو مسجد تو یہ دروازے وغیرہ کھول سکتے ہیں، لیکن جو ہے مسجد میں آئیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ مجھے تو معلوم نہیں کہ ان کو معلوم ہوگا، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ لوگ زیادہ عقل مند ہیں، کس طرح جو ہے ان کو سمجھا کر ذرا دور رکھ لے۔ ہم مسجد میں آنے سے منع نہیں کر رہے، یعنی مسجد کے باہر کی حد ہے، ان میں آپ لانا چاہیں نہ لانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کا احترام یہ ہے کہ اس میں پاکی لوگ جو ہے داخل ہو، تو اس میں یہ خیال رکھیں۔ دوسرا یہ خیال رکھیں کہ جو ہے بہت سی مرتبہ کوئی آدمی پاک ہے چلو، تو لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا پہن یہ ہوتا ہے۔ اب ان کو آپ تو یوں نہیں کہیں گے کہ آپ پینٹ پہن کر آنا، ایسا تو نہیں کہیں گے نا۔ تو اس میں یہ دھیان رکھیں کہ ایسا ہی آدمی پھر ایسا نہ ہو کہ چڈا پہن کر سیدھا مسجد میں داخل ہو جائے۔ دونوں باتیں، پاکی کا ہم کو علم نہیں ہے اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ تم پینٹ پہن کر آنا، دونوں باتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو حکمت اور جو ہے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت سے جو بھی جن کی زیادہ بنتی ہے وہ سمجھتا ہے تو جو ہے اس لائن سے جو ہے اپنی مسجد سے ذرا آگے کر لے، تاکہ جو ہے وہ جس حالت میں بھی آئے ہو ہماری مسجد کے حدود میں نہ آنے پائے، تاکہ مسجد کا احترام باقی رہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد